یمین الدولہ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین المعروف محمود غزنی 2 نومبر 971 عیسوی 30 اپریل 1030 سلطنت غزنیہ کا پہلا آزاد حکمران تھا۔ اس نے 999 سے 1030 تک حکومت کی۔ ان کی موت کے وقت اس کی سلطنت ایک وسیع فوجی سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھی، جو شمال مغربی ایران سے لے کر بر صغیر میں پنجاب تک ماورا النہر میں خوارزم اور مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جرا آفیشل۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو چینل سبسکرائب کر دیا کریں، اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے گا۔ دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو محمود نے اپنے پیش رو سامانیوں کے بیوروکریٹک سیاسی اور ثقافتی رواج کو جاری رکھا، جس نے شمالی ہندوستان میں ایک فارسی ریاست کے لیے بنیاد قائم کرنے کا ثبوت دیا۔ دوستو اس کا دارالحکومت غزنی اسلامی دنیا کے ایک اہم ثقافتی، تجارتی اور فکری مرکز کی حیثیت سے تیار ہوا۔ اس نے بغداد کی اہم شہر کا تقریباً مقابلہ کیا۔ دارالحکومت میں بہت سے ممتاز شخصیات جیسے البیرونی اور فردوسی سے اپیل کی گئی۔ وہ پہلا حکمران تھا جس نے سلطان اتھارٹی کا لقب اختیار کیا تھا، جس نے اس کی طاقت کی حد کی نشاندہی کرتے ہوئے خلافت عباسیہ کے سرگنا نظریاتی رابطے کا تحفظ کیا تھا۔ اپنے اقتدار کے دوران میں اس نے 17 بار برصغیر پاک و ہند دریائے سندھ کے مشرق کے کچھ حصوں پر حملہ کیا اور فتح حاصل ہوئی۔ دوستو محمود غزنوی کا ابتدائی زندگی اور احوال کیسے تھے؟ محمود زابلستان موجودہ افغانستان کے علاقے غزنی میں 2 نومبر 971 عیسوی کو پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد سبکتگین ایک ترک غلام کماندار غلمان تھے، جنہوں نے 977 میں غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس پر انہوں نے سامانیوں کے ماتحت کی حیثیت سے خراسان اور ماورا النہر پر حکمرانی کی۔ محمود کی والدہ الپتگین کی بیٹی تھی۔ محمود کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ وہ احمد میاندی کا اسکول کا ساتھی تھا، جو فارسی کا دارالحکومت زابلستان کا رہائشی تھا اور اس کا رضاعی بھائی بھی تھا۔ دوستو سلطان محمود غزنی بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کی پاسداری رکھنے والے عظیم حکمران تھے۔ امت مسلمہ سلطان محمود غزنی کی اصلاحات کو تا قیامت رشک کی نگاہوں سے دیکھتی رہے گی۔ دوستو سبکتگین نے کوثاری جہاں نامی ایک عورت سے شادی کی اور ان کے بیٹے محمود غزنی اور اسماعیل غزنی تھے، جو ایک کے بعد ایک اس کا جانشین ہوا۔ محمود غزنی کے بیٹے مسعود غزنی اور محمد غزنوی تھے، جو محمود غزنی کے بعد اس کے جانشین مقرر ہوئے۔ دوستو محمود غزنی بھی بعد میں سلطنت کے حکمران بنے اور اس کی بہن ستارہ معلہ کی شادی محمود بن عطا اللہ علوی سے ہوئی، جیسے غازی سالار ساہو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا بیٹا غازی سید سالار مسعود تھا۔ محمود کا ساتھی جارجیائی غلام ملک ایاز تھا اور اس سے ان کی محبت نے نظموں اور کہانیوں کو متاثر کیا۔ دوستو محمود غزنی کا ابتدائی کیریئر 994 میں محمود نے سامانی امیر نوح-دوم کی مدد سے باغی فائق سے خراسان کو قبضہ کرنے میں اپنے والد سبکتگین کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ اس عرصے کے دوران میں سامانی سلطنت انتہائی غیر مستحکم ہو گئی۔ داخلی سیاسی لہروں میں تبدیلی کے ساتھ ہی مختلف گروہوں نے قابو پانے کے لیے جدوجہد کی۔ ان میں سب سے اہم ابو القاسم سمجوری، فائق ابو علی، جنرل بختوزین، نیز ہمسایہ آل بویا اور کراخانیاں شامل تھے۔ دوستو سبکتگین کا انتقال 997 میں ہوا اور اس کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل غزنی سلطنت غزنیہ کا حکمران بنا۔ سبکتگین کا زیادہ تجربہ کار اور بڑے محمود پر وارث کی حیثیت سے اسماعیل کی تقرری کے پیچھے کی وجہ معلوم نہیں۔ اس کی وجہ شاید اسماعیل کی والدہ سبکتگین کے بوڑھے مالک الپتگین کی بیٹی ہیں۔ محمود نے جلد ہی بغاوت کر دی اور اپنے دوسرے بھائی ابو الظفر لشکرگاہ کے گورنر کی مدد سے اس نے اگلے سال غزنی کی لڑائی میں اسماعیل کو شکست دی اور غزنوی سلطنت پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ دوستو اس سال 999 میں آپ کے بعد محمود نے بلخ کا سفر کیا اور امیر ابو الحارث
मंसूर ही बिन नूर दोम को खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद उसने अबुल हसन असगरीनी का अपना वजीर मुकर्रर किया और उसके बाद मगरब से गजनी से कंधार का इलाका लेने के लिए रवाना हुआ, जिसके बाद लश्करगाह गया और जहां से उसने एक अस्करी शहर में तब्दील कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, महमूद गजनी की मिलते हैं एक नई किस्त के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।